نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی دو آیات 47 اور 48 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، وہ نعمت یہ ہے کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کو پہنچ سکے گا، مدد کر سکے گا. تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل میری وہ نعمتوں کو یاد کرو. اسرائیل کا معنی میں نے پہلے بھی بتایا، صفوت اللہ، عبداللہ، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل پر جو خاص انعامات فرمائے اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے تم اپنی وہ نعمتیں یاد کرو. انعامات کے یاد کروانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پھر وہ نعمتیں اس کی بڑھاتا رہتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. تو یہاں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آپ یاد کرو وہ نعمتیں، یعنی میرے انعامات کا شکر ادا کرو. کیا انعمت علیکم، میں نے تم پر جو نعمتیں کی. وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام جہانوں کا، جب آپ بنی اسرائیل تھے تو فضلتکم علی العالمین، تمام انسانوں پر، اس وقت کے زمانے کے لوگوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے. اب فضیلت کیا ہے؟ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تم نے انبیاء مبعوث فرمائے، تم نے بادشاہت عطا فرمائی، یعنی دینی لحاظ سے بھی تم سب سے اعلیٰ اور افضل، اور دنیاوی لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ اور افضل. دینی لحاظ سے بھی انبیاء سب سے افضل وہ تم میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے کم از کم. اور بادشاہ بھی سکندر ذوالقرنین جیسا، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے، داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ عادل نیک، طالوت جیسے وہ اس قوم میں آئے. تو یہ ایک حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو کس چیز پر وجہ فضیلت تھی. تو فرمایا ان کو فضیلت علم کی بنیاد پر تھی کہ اس وقت کے معلوم دنیا میں سب سے زیادہ عالم علم والے یہی لوگ تھے. اور ان کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل تھی کہ سب سے زیادہ اپنی تاریخ کو انہوں نے محفوظ بھی رکھا ہے. آج کی جو بائبل ہے اس میں بھی ان کا زیادہ حصہ اپنی تاریخ کی حفاظت کا ہے، ورنہ اقتدار اور یہ ساری چیزیں اور لوگوں کو بھی حاصل ہوئیں. ہندوستان پہ، دوسرے علاقوں پہ ہندوؤں نے بہت دیر حکومت کی، لیکن ان کی کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے. ان کی تاریخ محفوظ ہے، انہوں نے اپنے علم کو محفوظ رکھا. جب تک ان میں یہ دنیا اور یہ ریاکار، یہ دنیا کی محبت نہیں آئی. اس کے بعد اسلام نے، مسلم دنیا نے اس کو بہت بڑھایا، علمی لحاظ سے ان کے مقابلے میں نہیں آئی، ان سے آگے بڑھ گئے. تو اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا. علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اسی طرح امام ابن کثیر ہیں، البدایہ والنہایہ، مقدمہ لکھا حضرت امام ابن خلدون نے، بڑا مشہور مقدمہ. طبقات ابن سعد ہے، حضرت عمر واقدی کی کتابیں. تو یہ ساری کتابیں، تاریخ الامم والملوک ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر مسلمانوں نے بھی اپنے علم کی حفاظت فرمائی. اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فضیلت سارے جہانوں پر، اس کا مطلب ہے امت محمدیہ پر بھی فضیلت ہے. فرمایا امت محمدیہ پر فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ لوگ ہو، تمہیں تمام جہانوں کے لیے رہنما بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں سے بہتر ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तुम 70वीं उम्मत हो और तुम सबसे अफजल उम्मत हो। तो ये इंशाल्लाह तफसीर से तो कुंतुम खैरा उम्मतिन, जब अब वो आयत आएगी वहां पर इसके मुतालिक बयान किया जाएगा। तो अब फजीलत, तो ये लोग, इनको फजीलत हासिल थी, अफजल थे अपने जमाने के एतबार से, और उम्मत मोहम्मदिया तमाम जमानों के एतबार से आला और अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम बाद में आए हैं, लेकिन हिसाब सबसे पहले हमारा होगा, मेरी उम्मत का होगा, और जन्नत में सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। तो उलमा मुफस्सिरीन के दो अकवाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये वजह फजीलत मजहब को थी, कौम बनी इसराइल। हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि यहाँ ये बात काबिल लिहाज है कि ये फजीलत उनको मजहब यहूद की बुनियाद पर नहीं थी, और ना बल्कि ये बनी इसराइल नस्ल यहाँ मुराद है, कौम बनी इसराइल, नस्ल बनी इसराइल को फजीलत हासिल थी उस वक़्त के तमाम लोगों पर। नस्ल बनी इसराइल को, मजहब यहूद को नहीं, नस्ल बनी इसराइल को फजीलत हासिल है। अब वो कहते हैं, ये सवाल है कि किस चीज पर फजीलत थी, वजह फजीलत क्या थी? अगर ये कि इक्तदार, तो फिर कुलदानियों और मिस्रियों और हिंदुस्तान के राजाओं का इक्तदार उससे कम नहीं था। इसी तरह दुनियावी दौलत भी बाकी लोगों के पास बहुत थी। इनकी वजह तरजीह किस चीज में फजीलत थी? तो इनका तौहीद पर कारबंद होना, तौहीद पर इनका कायम रहना, ये वजह फजीलत थी जो दूसरी अकवाम पर नहीं थी। बादशाहत और ये सारी चीजों का होना, ये बाकी लोग इनसे ज्यादा रहे हैं बादशाह, और इन्होंने आखिर वक्त नसर ने इनको तबाह भी किया, वो इनसे बड़ा बादशाह गुजरा है। जब ये नस्ल बनी इसराइल है तो फिर वजह तरजीह खत्म हो गई, ये सवाल खत्म हो गया कि हमारी उम्मत से अफजल है कि नहीं। मजहब की तो बात ही नहीं रही, दीन की तो बात ही नहीं हुई, यहूद का तो तज़किरा ही नहीं हुआ, बल्कि फरमाया नस्ल बनी इसराइल अफजल है। इसका मतलब ये है कि नस्ल बनी इसराइल बाकियों से अफजल थी, उम्मत मोहम्मदिया उम्मतों में सबसे अफजल है। अल्लाह समझने अमल की तौफीक।